بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 رمضان اور دوسری جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی 8 تاریخ جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے نا کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمت لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ برکت لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، رب کریم کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی شفقت فرماتی ہے نا کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی شب معراج کی صورت میں، کبھی کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور مبارک مہینے شعبان کے مہینے میں، کبھی شب برات کی رات۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ جسے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے نا، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ 2 نام، یہ 2 ہستیاں جس بندے سے راضی ہو جائیں اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے نا، رب فرماتا ہے غیبی فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے پہ غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمت، برکت چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب سے جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، تو آج 8 رمضان جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ایک چھوٹی سی سورت الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھے، جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب شکر کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کی پریشانیاں دور کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے جس طرف قدم بڑھاتے ہیں نا کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنی حالت پہ روتا رہتا ہے، آزاری کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ آج رمضان کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کا دن ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یا اللہ یا محمد کا اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بیکاری ہے، فقیر ہیں، 8 رمضان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے رمضان المبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت والا ہے، تو ہم پہاڑوں میں نکل جائیں، ہم ساری رات عبادت کریں، ساری رات رب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموشی میں بیٹھ کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہر وقت رحمت برکت برس رہی ہے، آسمان سے نوری چادر کے خزانے آپ لوگوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں، فرشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، اور جس گھر میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس گھر میں رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار، عبادت، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر میں فرشتے رحمتوں برکتوں کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا،
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یا اللہ یا محمد کو اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ عمل وہ اعمال ہیں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والو، آج جو بے گھر ہے توجہ کیجئے گا، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا بھی اپنا گھر ہو جاتا، میرے بھی گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے، تو آج صرف اور صرف آج آپ لوگوں نے 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ ایسے ایسے اسباب اللہ پاک کی طرف سے پیدا ہو جائیں گے نا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور آپ کو اپنا ذاتی گھر نوازے گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، رب کا دربار لگا ہوا ہے، رمضان میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر لو۔ آج صرف 1 یا 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ رمضان کی 8 تاریخ جمعرات کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشوں کو، اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکتا۔ اللہ والو، 1 منٹ یعنی کتنی دیر لگ جائے گی؟ رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ یہ عمل آپ کی آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو شروع سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والو، آج میرے کسی بھائی کسی بہن سے کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سارے اعمال آپ کو بتا رہے ہیں، لوگ بہت سارے وظیفے بتا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بنائے ہوئے وظیفوں سے بچیں۔ آج یہ مستند عمل کر لیجئے گا، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ آج ایک ایسا وظیفہ ہے جو 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن جس نے بھی پڑھا نا، وہ جو اللہ کا برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کی غیبی مدد کو، رب کے خزانوں کو، رب کے معجزوں کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آج 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد اور سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین، ان تمام کے تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا نا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والو، اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ لوگوں کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین، کس کی دعا اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، مولا کشادہ روزگار عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرما،
حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا جن کے چلتے ہوئے کاروبار بند ہو گئے ہیں حسد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، میرے مولا ان سب کے ہنستے بستے کاروبار کو پھر دوبارہ عروج پہ پہنچا دے۔ ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پورے رمضان میں ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، آج جو بندہ جس چیز کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھا ہے نا اور دعا میں شریک ہے، میرے مولا صرف اور صرف تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہماری تمام کی تمام پریشانیاں، ہمارے تمام کے تمام دکھ درد تکالیف بیماریاں سب تیری ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا آج کن فرما دے اور ہم سب کی پریشانیاں بیماریاں ہم سب سے دور فرما دے۔ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا اپنے برگزیدہ بندوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو ہر چیز پہ قائم ہے، تو ہر بندے کی ہر حاجت کو سننے والا ہے۔ اگر تو نہیں دے گا تو میرے مولا کون دے گا؟ آج ہم سب کی دل کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا، میرے مولا اس مقصد میں اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو خاص مدد فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے، ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ میرے مولا کشمیر کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما دے، ان کو کفار کے خلاف فتح نصرت سے ہمکنار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جو درود پاک آپ کو بہتر لگتا ہے نا، آج آپ لوگ اس درود پاک کو پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ لوگوں نے فوراً سے کیا کرنا ہے، درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لیا، ایک بار پڑھنا ہے صرف۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری مائیں بہنیں بزرگ بیٹیاں ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کے یا اسکپ کر کے دیکھ رہی ہیں۔ اب بھائیوں میری بہنوں، میں وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر کوئی خاص بات کوئی خاص نقطہ آپ سے مس ہو گیا نا تو یقین کریں پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس وظیفے کو ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، ہم اگر ان دوستوں میں کھڑے ہو جائیں نا، کسی محفل میں دوستوں کی بیٹھ جائیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ جب رب کی بارگاہ میں گزارنے کی بات آئے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ آج 8 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کی 8 تاریخ آ چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل سے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نا اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور پھر رب کی نوازشیں دیکھیں، رب کے معجزات دیکھیں، رب کی طرف سے مدد کو اترتا ہوا خود دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیر بہدف کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہی ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے،
تو جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت میرے رب نے بنائی اور دنیا کو سجایا، اس رب کے حبیب کی ذات کا نام آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یا محمد جب بندہ محبت اور اخلاص کے ساتھ لیتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کے پڑھا جاتا ہے نا اور جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے نا، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کے آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو آج تک ہم کہانیوں میں قصوں میں سنتے رہے نا، رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزات فرمائے گی۔ یقین کریں بزرگان دین کے کلام اگر میں سناؤں نا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے ان کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے نا مل جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے نا، اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہو گیا ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے نا، رب کعبہ کی ذات آپ کو نوازنے سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے نا، کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہے رب کا شکر کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بندے کا رب سے رابطہ جڑ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر کر رہا ہے، یہ کون ہے رمضان کی 8 تاریخ جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کر دے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ 8 رمضان جمعرات کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے جو پڑھ لے گا نا، پھر وہ بندہ رب کریم سے جتنا مانگے گا مل جائے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا اور دھیان کے ساتھ سن لیجیے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ 8 رمضان المبارک دوسری جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔
نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 7 بار۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی نا، اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا، رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق و دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانوں کو بانٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا نا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے۔ پورا سال آپ لوگ اگر دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہیں گے نا، تب بھی رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ 8 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے، یا اللہ یا محمد اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج اس کو نصیب ہوگا جس کو رب کریم رزق، دولت، گاڑی، گھر سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو آج پڑھیں گے نا، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ زندگی کے ہر مقصد میں، ہر محاذ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام، قرآن پاک کی یہ مجرب آیت، اور یہ نام بھی ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے نا کہ جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے عشرے 8 رمضان دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں نا، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ 8 رمضان جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد الحمدللہ رب العالمین اور یا ذل جلال والاکرام کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ ایک ایسا جلالی نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس نام، اس اسم گرامی کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے نا، اپنے ذہن میں اپنی خاص حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لی، آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہی ہے آپ کو، وہ سن رہی ہے آپ کو، وہ دلوں کے راز بہتر جانتی ہے۔ صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کے آ جائیں گے، اللہ کی رحمت، برکت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا، سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما کے کامیابیوں کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے نا کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے نا، مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آج آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔